شیخ میرے دو سوال ہیں اور دونوں جنازے کے حوالے سے ہیں۔ پہلا سوال کہ شیخ جس طریقے سے ہم نے عام طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ جنازہ جب لے کے جاتے ہیں تو ایک صدا بلند کرتے ہیں کہ کلمہ شہادت، اور پیچھے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایک بار تو بلکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں خاموشی سے جا رہا تھا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کلمہ شہادت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو وہ الٹا مجھ سے کہنے لگے کہ سر یہ باقاعدہ کلمہ شہادت کہنے کی حدیث موجود ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ کلمہ شہادت اس طریقے سے کہتے ہوئے جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ تدفین کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے مردے کو کس طریقے سے قبر میں دفن کریں؟ کیونکہ یہ معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، کیونکہ آپ جب تدفین کے لیے جائیں تو معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو طریقہ بہت ہی حیرت انگیز طور پر مختلف ہے۔ تو آپ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جب مردہ لے کے جائیں تو کلمہ شہادت کرنا کہنا کیسا ہے، اور مردے کو تدفین کس طرح کی جائے، یا یوں کہیے کہ اہل حدیث اپنے مردے کو کیسے دفن کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیجئے۔ میت کو لے کر چلیں تو ساتھ میں آوازیں بلند نہیں کرنا چاہیے، نہ کلمہ شہادت کی نہ کسی اور چیز کی، اور تیز لے کر چلنا چاہیے، بس اتنا تیز نہ ہو کہ میت کی توہین ہو یا اس کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے، کندھا آپ چاروں طرف دے سکتے ہیں، آگے بھی چل سکتے ہیں، میت کے دائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، بائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ مجبور آدمی اگر ہے تو وہ سواری پہ جا سکتا ہے، غیر مجبور کو سواری استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میت کو لے کر جائیں، اللہ اکبر، تو جب تک ڈولی اتار نہ دی جائے، زمین پہ نہ رکھ دی جائے، قبرستان جا کے کوئی نہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، مجبوری کے احکامات الگ ہے، ایک آدمی تکلیف میں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرلی طور پہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے جب تک میت کو زمین پہ نہ رکھ دیا جائے، ڈولی کو کندھے سے اتار کے کوئی نہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں بھی سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، قبر جو ہے وہ کشادہ ہونی چاہیے، ایسی کہ اس کے ورثاء کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ قبر اچھی بنی تھی، نبی علیہ السلام نے بنوائی، آپ بیٹھے، آپ نے کہا تھوڑا چوڑا کر دو، یہاں سے تھوڑا کھلا کر دو، پھر آپ نے فرمایا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ورثاء کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، قبر اچھی بنی۔ ٹھیک ہے، بغلی قبر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، جس کو لحد کہا جاتا ہے، اور شق بالکل سیدھی جیسے ہمارے یہاں بنتی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، لحد اولا ہے بعض روایت کی روح سے، لیکن دونوں جائز ہیں۔ بار میت کو جب اتارنے کا مسئلہ ہو تو کوشش کریں کہ اقارب جو ہیں وہ اس کو اہتمام کریں، قریب کے جو لوگ ہیں یا زیادہ دیندار لوگ ہیں اس کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، اور میت کو جو ہے وہ پیروں کی طرف سے داخل کرنا شروع کریں۔ یہ قبر ہے، آپ ایسے یوں لے کر آئیں کراس میں اس کو، یہ پیر ایسے آئیں اور وہ ایسے سیدھی ہو جائے گی بالکل۔ یہ طریقہ ہے، پیروں کی طرف سے اس کو آپ جھکانا شروع کریں سلولی، اور ایسے کر کے وہ سیدھی آ جائے۔ اب ہمارے یہاں تو قبرستانوں کا جو حال ہے غیر شرعی، تو زندوں کو کھینچنے کے لیے 3 فٹ زور لگانا پڑتا ہے، راستہ ہی نہیں چلنے کا۔ جو دفنا رہا ہے وہ بھی قبر کے اوپر ہے، جو دفن ہو رہا ہے وہ بھی قبر کے اوپر ہے، جو دعا کرا رہا ہے وہ بھی قبر کے اوپر ہے، غیر شرعی سارا۔ وہ سیدھا کر کے رسیوں سے باندھ کے اتارتے ہیں، اور شیخ رشید جیسے لوگ اندر گر بھی جاتے ہیں، کبھی گیلانی گر جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ کراس میں ایسے کر کے اتارنا، اور اتارتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اور پوری باڈی کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے، پوری باڈی کو کروٹ پہ لٹانا چاہیے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ۔ یعنی یہ ایسی چیزیں عمل ہو جائے تو اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، استحباب اس کے دلائل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ جی آپ نے ایسے کر دیا، اولا یہی ہے کہ کروٹ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کو ڈھانک دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر وہی مٹی ڈالی جائے، اس کی قبر سے نکلے، یہی بہتر ہے۔ ایک بالش قبر بنائی جائے، سرہانے پہ ایک پتھر لگایا جائے۔ یہ 2 پتھر پتہ نہیں ہمارے کہاں سے چل پڑے، ایک ادھر لگا رہے ایک ادھر لگا رہے۔ میں نے بعض جگہ روکا لوگوں کو، بھائی ایک پتھر کا ذکر ہے وہ بھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک پتھر سر کے پاس لگا دیں۔ قبر کو مسنمن کا معنی ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہونی چاہیے، اور وہ آٹومیٹکلی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ہمارے ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ قبر تو سیدھی بنائی، بعد میں 3 بیلچے بیچ میں ڈال دیے، بولے کوہان بن گئی۔ یہ ہمارے کچھ علماء کو میں نے دیکھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ قبر کو اس بیلنس سے بنائیں کہ وہ لگے کوہان یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پوری قبر کو کوہان نما بنائیں، ایک بالش کچی قبر۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی قبر کی جو بڑی زیادہ مٹی ڈالنے سے پہلے 3 منٹ اللہ آپ کا بھلا کرے مٹی ڈالنا، لپ بھر کے مٹی ڈالنا،
تو اس پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو ضعیف ہے. البتہ آپ بسم اللہ پڑھ کے 3 لپے ڈال سکتے ہیں, 3 لپے آپ ڈال سکتے ہیں. زیادہ اور کم میں کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن استحباب ہے 3 لپوں کا بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, آپ مٹی ڈال دیں, قبر تیار ہو گئی. اب اس پہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں. پہلی مرتبہ پانی ڈالنا جائز ہے, یہ جو بعد میں ڈالتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں. قبر کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں کیوڑے کا, فلاں کا, اس کی کوئی دلیل نہیں. میت کو, کفن کو جتنا چاہیں آپ لگا دیں خوشبو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن قبر کے اندر چھڑکاؤ یہ بھی بلا دلیل ہے. پانی بعد میں ڈالتے ہیں وہ بھی غلط. ایک دفعہ جب دفن کیا اس وقت پانی بہا دیں, تسلی کر لیں اپنی. اس کے بعد ہے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کا بھی منکر ہو گئے کہ یہ دعا ہے ہی نہیں. پہلے تو انفرادی اجتماعی کی بحث تھی, قبرستان کی بحث شروع ہو گئی, عید کی بحث شروع ہو گئی ہمارے یہاں. حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, دیکھ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ, قبلہ رخ ہو کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. اب بتائیے کہ نبی علیہ السلام دعا کریں, جو ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں کریں گے؟ کوئی عقل میں بات آتی ہے؟ پھر آپ حکم دے رہے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, صلی اللہ علیہ التثبیت فإنہ الآن یسأل, اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کے دعا کرو, اب اس سے سوال کیے جائیں گے. امر, صیغہ امر ہے, اور وہ جو اور جمع کا صیغہ ہے. تو لہذا اگر ایسے چاروں طرف کھڑے ہو کے دعا کریں تو بھی ہو جائے گی, لیکن اولا ہے کہ سارے افراد قبلہ رخ ہو جائیں, قبر سامنے ہو, امام صاحب قبلہ رخ ہوں, دعا کرانے والے پیچھے سارے قبلہ رخ ہوں. لیکن اگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو دعا بہرحال ہو جاتی ہے. تو یہ مختصر سا طریقہ ہے.